پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے؟ کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے، عمار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر آپ بولو نا کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں، پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا جائز نہیں ہے، ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا، اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں۔ تو امام بخاری بھی غلط، امام مسلم بھی غلط، امام ترمذی بھی غلط، امام ابو داؤد بھی غلط، امام نسائی بھی غلط، یہ سارے معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے تھے۔ تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے، پھر یہ بولو آپ، پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ جب آپ اپنے دعوے میں ہی مضبوط نہیں ہو تو ہم آپ کو آپ ہی کی باتوں کو ریپیٹ، آپ جو باتیں مسلسل ریپیٹ کرتے ہو ہم کو انہی کا جواب دے دیں کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں؟ انجینئر مرزا یہ کہتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے کلمہ پڑھائے ہیں، میں پہلے دیوبندی تھا، پھر میں یہ کفر دیکھ کر میں پھر فرقہ بدلا، اچھا، اور بہت سے میرے دوست احباب جو ہے ان کی بات سن کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ پرانا سوال ہے، گھسا پٹا ایک ہی چیز کو ایک بندہ دہراتا رہتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، پھر تو وہ کافر ہو گئے نا، تو ان کو پھر کافر کیوں نہیں کہتا وہ؟ اور جو ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس دعوے میں ہی سقم ہو، دعوے میں ہی جان نہ ہو، تو اس دعوے کے جوابوں کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے تو بھائی اگر پڑھایا ہے تو پھر تو کافر ہے نا، تو آپ کافر بولو۔ آپ نے دیوبندیت کیوں چھوڑی؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیوبندی کافر ہیں، تو میں تو مولانا تھانوی کو بزرگ مانتا ہوں تو بولا کہ یہ بھی کافر ہیں، تو یہ کیوں دوغلی کہ ان کے پیچھے نماز بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے؟ قادیانی نے بھی تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا نا مرزا نے، تو کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ بولتے ہو نہیں کافر نہیں ہے تو پھر کیا تعویل ہے آپ کی؟ وہ تعویل بتاؤ، آپ سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا تھا؟ تو جب خود کچھ مطلب نکال رہے ہو تو جو کام آپ خود کر سکتے ہو ہم سے کیوں کروا رہے ہو؟ تو آپ خود ہی اس سے پوچھو کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے۔ جب وہ مطلب بولے گا نا ہم کہیں گے ہمارا بھی یہی مطلب ہے، وہ اس لیے کم وقت کے منہ سے مطلب نکل نہیں رہا، اس کو پتہ ہے میں بولوں گا تو اگلا بولے گا یہ تو تم خود ہی بتا رہے ہو اس کا یہ مطلب ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بہت ہوشیار آدمی ہے، مکار۔ کراچی کے مفتی ہیں اور میرے ایکس ٹیچر ہیں، سب سے پہلے وہی میرے استاد تھے، تو ان کے آپ پر دو بڑے اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ ان کی اتنی غلطیاں نکالتے ہیں پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں اہل سنت کے منہج کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غلطیاں نکالنے سے کسی شخص کی صحابیت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ مجھ سے وہ ڈیمانڈ اس وقت کریں جب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ جس کی غلطی نکل آئے اس کو آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ہم تو قائل ہیں، مجھے تو اس چیز کا وہ تانا اس وقت دیں جب میں اس چیز کا قائل نہ ہوں۔ میں تو قائل ہوں، یہ مجھے قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، تو اس کی دلیل پیش کریں نا کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، اس کی دلیل پیش وہ کریں۔ کہتے ہیں جب آپ انہیں فاسق کہتے ہیں، یعنی بقول وہ گالیاں دیا کرتے تھے آپ کے بقول، وہ جنگیں انہوں نے لڑی، پھر آپ ان کو یعنی رضی اس اللہ کی وجہ سے اگر کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے اس کی کوئی دلیل موجود ہے تو مجھے پیش کریں، میں انشاءاللہ کہنا چھوڑ دوں گا۔ ہمیں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر کسی کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دینا، ہم نے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی ہے۔ ہم جو بھی صحابی نبی الاسلام کو اس نے دیکھا، ایمان لے کر آیا، ہم اس کی صحابیت کی وجہ سے اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمیں قرآن و سنت نے سکھایا ہے۔ اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی صحابی فاش غلطیاں کرے یا خلیفہ وقت کے خلاف وہ بغاوت کرے تو اس کی بنیاد پہ آپ نے اسے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، اگر کوئی ایسی آیت حدیث موجود ہے تو مجھے پیش کریں، میں کہنا چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے تو دلیل سے قائل کرنا نا، مجھے آپ نے جذباتی طور پہ تو ٹرائی نہیں کرنا کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں، بھئی ہم تو کہیں گے۔ عمار بن یاسر سنن کبریٰ البیہقی میں کہہ رہے ہیں کہ اہل شام کو فاسق بھی کہو، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، لیکن یہ کافر نہ کہو۔ ظالم کے الفاظ موجود ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے حق سے ہٹے میں، فاسق بھی ہیں، فاسق بھی الفاظ ہیں۔ بالکل مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ فاسق ہیں، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ یہ عمار بن یاسر نے بھی جی، میں اس لیے کہ عمار بن یاسر نے کہا ہے، اور بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ عمار بن یاسر، یہ میں نے اپنے 5B ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈالا ہے کہ اہل شام کو کافر نہ کہو، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ تو بالکل فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، کافر نہیں ہے۔ جب کافر نہیں ہے تو ان کے لیے دعا ہوگی، رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے، رحمہ اللہ بھی کہیں گے، علیہ السلام بھی کہیں گے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ چلے فاسق بھی ہو گئے، ظالم بھی ہو گئے، پھر محدثین نے ان سے حدیث کیوں لی؟ حدیثیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک حدیث کے معاملے میں کسی کے حق میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اس کا ثبوت سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت معاویہ کی ایک حدیث نقل کیا ہے امام داؤد نے، 4129 4129 نمبر حدیث، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
معاویہ پہ تہمت حدیث بیان کرنے کے معاملے میں نہیں ہے، یعنی باقی ان کے معاملات گڑبڑ ہیں، حدیث میں ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے. حدیث تو مروان بن حکم کی بھی قبول کی گئی ہے. اچھا مروان وہ ہے جس کے بارے میں تو ناصبی بھی مانتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے اوپر لعنت کرتا رہا، کرواتا رہا. ٹھیک ہے، حدیث تو اس کی بھی قبول کی گئی ہے. امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. بخاری میں وہ جو حدیث ہے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عثمان اور حضرت علی کا جو اختلاف ہوا ہے، وہ امام زین العابدین نے مروان سے بیان کیا ہے کہ مجھے مروان نے بتایا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت عثمان حج تمتع سے روک رہے تھے اور حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک نبی علیہ السلام کی کوئی سنت ثابت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ آپ امیر المومنین کیوں نہ ہو، میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. اور انہوں نے حج تمتع کی نیت کی. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے. تو ائمہ اہل بیت نے بتایا کہ حدیث کے معاملے میں اگر کسی سے جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، باقی معاملات میں بے شک وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، اس کی حدیث قبول کی جائے گی. اور یہ ہو سکتا ہے. دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن انہوں نے خنزیر کا گوشت کبھی نہیں کھایا، نہیں کھائیں گے، بالکل شراب بھی نہیں پئیں گے، پوری زندگی یورپ امریکہ میں گزار کے آتے ہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض جمعہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اسے پوچھے کہتے ہیں نہیں کبھی زندگی میں ہم نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب نہ پیتا ہو؟ وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ ہماری امید جس شخصیت سے ہے نا، اس نے ہمیں ایک گناہ کی انٹینسٹی ایسی بتائی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ رسول اللہ پہ جھوٹی حدیث باندھنا، اس گناہ کا گناہ ہونا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں اس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. اس لیے بڑے بڑے جرم ان سے ہو گئے، بدکاری بھی ہو گئی، باقی معاملات بھی ہوئے، قتل ناحق بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بھی ہو گئی، لیکن یہ جرت کسی نے نہیں کی کہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرے. انہیں پتا تھا ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیں گے. مطلب حضرت معاویہ کہیں گے جی مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قاتلین عثمان جو ہے وہ حضرت علی کی فوج میں ہے، تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کریں گے نا، مجھے علم غیب تو نہیں تھا نا، میں نے یہ سمجھا. اس چیز کی وہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے اگر حضور کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث منسوب کر دیں، حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے. حضرت معاویہ نے کبھی اپنی شان میں بھی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ جی میرے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ میں اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کر لوں گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، ہر مسلمان کے لیے دعا ہے. لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ میں حضور کو یہ کیسے سیٹسفائی کروں گا کہ میں آپ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا، اور میں کس منہ سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کریں. اس لیے صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، لیکن ایک جرم کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کبھی نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہو. یہ حضرت معاویہ کی تو شخصیت بہت بڑی ہے. بصر بن ابی ارطا صحابی تھے، کلمہ گو، بس وہ فتح مکہ پہ اینڈ ٹائم پہ مسلمان ہو گئے. ابن حجر لکھ رہا ہے، باقی کو تو چھوڑ دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے کے سوا ایک رتی بھی نیکی کی اس کی کوئی ثابت نہیں ہے، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہے. یہ وہی تھا جو حضرت علی کے نام کے اوپر بھی جس کا نام ہوتا تھا اسے بھی قتل کروا دیتا تھا. یعنی یہ آپ سمجھ لیں فرنٹ مین تھا حضرت معاویہ کا قتل و غارت کرنے میں، بصر بن ابی ارطا. ٹھیک ہے، اس کے ظلم کی داستانیں وہ ہیں کہ ناصبی بھی دفاع نہیں کرتے بصر کا. لیکن مسند احمد میں حدیث اس سے روایت ہوئی بھی ہے، اور وہ دعا تو میں اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتا ہوں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اگرچہ وہ خود اس میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی ذلت میں بھی، اب آخرت کے معاملے میں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ درگزر کا معاملہ ہو جائے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا. یہ دعا المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد میں. امام حاکم لے رہے ہیں روایت، آپ اندازہ کریں امام حاکم سے بڑا کون حضرت علی کا شیعہ ہے. بالکل، انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی حدیث لی ہے، بصر سے بھی لی ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث کے معاملے میں مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، معاویہ ابن ابی سفیان ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، حدیثیں سب کی قبول کی جائیں گے. اچھا، ان کا جو آخری اعتراض ہے کہ چشتی رسول اللہ ہو یا اشرف علی رسول اللہ ہو، ان پر یا تو آپ کفر کا فتویٰ لگائیں، یا جو آپ تعویل کرتے ہیں نا وہی تعویل مفتی صاحب کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. آپ کیا تعویل کرتے ہیں ان کی؟ نہیں، یا کافر مانتے ہیں؟ دو چیزیں، یا کافر یا تعویل، آپ کیا کرتے ہیں ان کی؟ مفتی صاحب نے تو کہیں تعویل نہیں کی ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں جو انجینئر صاحب کا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے. نہیں، مفتی صاحب تو ڈرے ہوئے ہیں جواب دینے سے، انہیں پتہ ہے یہ مسئلہ بہت خطرناک ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں آپ کے منہ سے اگلواؤں. نہیں، میں کہ جاہل سے اگلوانا ہے انہوں نے. وہ اپنے شریک یعنی مجھ کو دیکھ کے وہ تو کہتے ہیں ہمارے عقیدہ تحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے عقیدے المونت میں لکھے ہوئے ہیں.
اب مفتی صاحب کے عقیدے بھی میں نے صحیح کرنے ہیں. بھائی میرے عقیدے سے ان کا کیا لینا دینا, ان کا کام ہے امت کو بتائیں ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے. یہ وہ الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں نے ان کو کہا تھا کبھی بھی یہ بورا کھول کے اپنے بزرگوں کے عقیدوں کا دفاع نہیں کر سکتے, اور میں کامیاب ہوں. میری کرامت یہ تا قیامت ہے, وہ کبھی بھی دفاع نہیں کریں گے, اور جو وہ دفاع کریں گے ان کے جواب بھی میں نے پہلے دے دیے. وہ دیکھیں وہ جتنی ویڈیو بنا رہا ہے اس کے اندر یہ کوئی ایک بات بھی باہر نکلی ہے, بلکہ میری ویڈیو دیکھتا ہے 2-4 دلائل اور ہی پتہ چل جاتے ہیں اسے. بالکل وہی. ہاں تو وہ دیکھو یار تم اور بھی دلائل ہیں تمہارے حق میں نے اس کے بھی جواب دیے ہیں. بات یہ کہ مجھے چھوڑے, پہلے یہ اپنا عقیدہ بتائے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بزرگوں کی طرف یہ چیزیں غلط منسوب ہے, عین ممکن ہے انہوں نے نہ پڑھوائے ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, 2012 سے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی کہنا کہ یہ ہمارے کہنے پہ کہہ رہا ہے, میری پہلی ویڈیو تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ 71B 2012 میں. آج ہے 23 جون 2024, 12 سال پہلے میں نے شروع میں 5 پوائنٹ بتائے تھے کہ میرا حسن ظن ہے کہ بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا. اس وقت بھی میں کہتا تھا, لیکن چونکہ تمہارا کہنا ہے کہ ڈالا ہے, تو اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ڈالا ہے, تو اب بھی ہم ان کی عبارتوں کے اوپر فتویٰ دیں گے. شخصیات پہ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. البتہ جنرل فتویٰ مجھ سے لے لیں کہ اگر واقعتاً انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, حقیقتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے, بالفرض یہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل ہم نے پڑھایا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ, تو میں انہیں کافر سمجھتا ہوں. لے مفتی صاحب یہ ہے میرا عقیدہ. ان کو مفتی صاحب کو کہیں کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آئیں بائیں شائنی پھر کرنی, ادھر ادھر نہیں بھاگنا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پڑھوایا ہے نہیں پڑھوایا, جو لوگ ان کتابوں کو صحیح سمجھ کے پرنٹ کر رہے ہیں, ان باتوں کے حق میں مناظرے کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر ہمیں شرعی فتویٰ چاہیے. ادروائز آپ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس چیزیں ہی رکھی ہوئی ہیں, وہ انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے باطل نظریات کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو جو مجھ سے چاہیے, یعنی میں نے اب ان کو سکھانا ہے کہ تمہارے عقیدے کون سے ہیں, اور جس کو انجینئر صاحب کہیں گے وہ حق ہوگا, اور جسے انجینئر صاحب باطل کہیں گے وہ باطل ہوگا. اگر یہ ریالٹی ہے تو ٹھیک ہے, میں تیار ہوں. میرے پاس جس نے تشریف لانا ہے وہ آئے اور آ کے مجھ سے فتوے لینا چاہ رہا ہے بالکل لے لے. میں ویڈیو میں پیش کی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں تو کوئی تعویل قبول, اور اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تعویل, میں کہتا ہوں کوئی تعویل قبول نہیں ہوگی. اگر کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی, وہ کافر ہوگا. اور یہ فتویٰ تو دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جو آنا رسول اللہ کہے, یا احمد بریلوی نے بھی لکھا ہے, یا اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. فتویٰ تو کراچی میں موجود ہے, مجھ سے کیوں لینا ہے؟ ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہوا ہے, اور یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا اعلیٰ حضرت سے. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فتویٰ دے دیا ہے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. مجھ سے کیوں فتویٰ لے رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بالکل وہ کافر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیں کہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ اپنا فیصلہ کریں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہوں گے. چلیے جزاک اللہ خیرہ. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.